اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا ہر ملازم، خواہ وہ بیسک پے اسکیل نمبر 1 میں ادنیٰ ترین حیثیت میں کام کر رہا ہو یا بیسک پے اسکیل نمبر 22 میں فیڈرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہا ہو، مدت ملازمت کی تکمیل پر پینشن کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ پینشن ان سالوں کی نسبت سے اسے ادا کی جاتی ہے جو اس نے سرکاری ملازمت میں گزارے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ بماہ اس کی تنخواہ میں سے جو رقم پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر کٹتی ہے، اس پر جمع ہونے والا سود بھی اسے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور رقم جو اس کو یکمشت ادا کی جاتی ہے وہ کمیوٹیشن کہلاتی ہے۔ ہر سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ سے پہلے اس رقم کی طرف خاص توجہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی کئی ضروریات ہوتی ہیں جہاں وہ یہ رقم خرچ کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو اپنی کسی بیٹی کو وداع کرنا ہے، کسی نے مکان کی تعمیر کرنی ہے، کسی نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ غرض ضروریات کا بہت تنوع ہوتا ہے اور ہر ریٹائر ہونے والا شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس رقم کو احتیاط کے ساتھ صرف اسی جگہ خرچ کرے جہاں اس کی ضرورت حقہ ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسے سرکاری ملازم کا ذکر کرنے والا ہوں جس نے گریڈ 22 میں ریٹائرمنٹ حاصل کی اور اس موقع پر ملنے والی تمام رقوم اپنے ماتحتوں یعنی مستحق ماتحتوں میں تقسیم کر دیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس بات کا علم اپنے محکمہ کے ایک ریٹائرڈ آفیسر قربان کے ایک میسج سے ہوا جو انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے محکمہ کے یعنی محکمہ انکم ٹیکس کے ایک سینئر آفیسر ظہیر الدین بابر ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے اس حوالے سے حاصل ہونے والی ساری رقم مستحق ملازمین میں تقسیم کر دی۔ ظہیر الدین بابر اور میں اکٹھے ایک ہی سال یعنی 1970 میں سرکاری ملازمت میں آئے تھے۔ ہم نے پہلا سال فائنانس سروسز اکیڈمی میں اکٹھے گزارا اور اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ محکمے میں کلیگز کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بعد میں وہ محکمانہ ملازمت ترک کر کے سیکرٹیریٹ سروس میں چلے گئے اور خدا نے انہیں گریڈ 22 تک پہنچا دیا۔ وہ فیڈرل سیکرٹری منسٹری آف ریلیجیس افیئرس رہے اور اس کے بعد وفاقی محتسب میں بھی سیکرٹری کے عہدہ پر فائز رہے۔ میری ان کے ساتھ
1970 سے یاد اللہ تھی. ہم نے اکٹھے کام کیا، اور جب ہم اکٹھے کام نہ کر رہے ہوتے تو بھی ان کے ساتھ فون پر بکثرت رابطہ رہتا. ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد آج سے 40-50 سال پہلے فوج میں میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے. ظہیر الدین بابر خوش مزاج تھے اور بے تکلفانہ گفتگو، پرمزاح گفتگو پر انہیں ملکہ حاصل تھا. میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ انہوں نے ساری رقم یوں مستحقین میں تقسیم کر دی ہوگی. لیکن جب مجھے علم ہوا تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا کہ میں نے یہ بات کسی سے سنی ہے، تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کی تردید نہیں کی اور نہ واضح الفاظ میں تصدیق، لیکن ان کے انداز سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے یہ رقم مستحقین میں تقسیم کر دی تھی، لیکن اپنی اس نیکی کا وہ اشتہار نہیں دینا چاہتے، لہذا انہوں نے واضح الفاظ میں اس کا اعتراف بھی نہیں کیا. یہ میرے اندازے اور خیال اور رائے کے مطابق اتنی بڑی نیکی ہے جس کی مثال شاید ڈھونڈے سے مل بھی جائے، لیکن بہت کم مثالیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی جہاں کسی سرکاری ملازم نے اپنی عمر بھر کی کمائی کو یوں راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو. میرے ایک کلیگ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں سرکاری ملازمت سے، لیکن ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے اپنے ایک اور بہت سینئر رفیق کار کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ہنسمکھ ظہیر الدین بابر کی زندگی کے بہت سے رخ ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس سینئر کولیگ کو کسی وقت نہ جانے کس رو میں بہہ کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ تہجد گزار ہیں اور رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے ہیں. یہ ظہیر الدین بابر کل انتقال کر گئے. ان کی صحت بظاہر اچھی تھی، وہ ٹینس کے کھلاڑی تھے، واک باقاعدگی سے کرتے اور کچھ ورزشیں بھی، لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کا تعلق اچھی صحت یا کمزوری صحت کے ساتھ نہیں. وقت مقررہ آ جائے تو انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ وہ مرضی خدا پہ ساتھ کر دے. آج سپہر ان کی تدفین بھی ہو گئی. خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں
اعلیٰ علیین میں جگہ دے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ مجھے ظہیر الدین بابر کا سدا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی خوش مزاج تھے وہ، دوستوں کے دوست تھے، بے تکلفی میں، لطیفہ گوئی میں، صاف گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دعا ہے کہ خدا تعالی ان کے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوا انہیں بے حساب بخش دے، اور ان کے بچوں کا اور ان کے اہل و عیال کا خود حافظ و ناصر ہو۔